جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے قومی حکومت کے فارمولہ کے حوالے سے بات ہوئی اور پی ایم ایل کیو کا یہ کہنا ہے بقول کامل علی آغا صاحب کے کہ حکومت کو وہ بچانا چاہتے ہیں، جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں صدیق الفاروق صاحب اس طرح کے کچھ؟ پہلے تو میں ذرا ریکارڈ کی درستی کر دوں۔ ایک تو آپ لوگ قائد اعظم لیگ، قائد اعظم، انہوں نے قائد اعظم کو نکال دیا ہے اپنے نام میں سے، وہ پاکستان مسلم لیگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خدا کے لیے جب انہوں نے قائد اعظم کو ڈس آن کر دیا تو آپ بار بار قائد اعظم ان کے ساتھ لگا رہے ہیں، تو یہ ریکارڈ کی درستی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ انہوں نے پرویز مشرف کے کہنے پہ کیا۔ اچھا، اب آتی ہے ٹیکنوکریٹ کی بات۔ تو کامل علی آغا صاحب نے یہ بات درست فرمائی ہے کہ یہ تو کوئی غیر آئینی بات ہوگی۔ فوج نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ لا رہے ہیں، یہ غیر آئینی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ فوجی قیادت کے بارے میں لوگ اپنے منہ سے کچھ تبصرے، کچھ تجزیے، کچھ تخمینے نکال رہے ہیں۔ کسی وقت فوج نے یہ کہا نہیں ہے، کہیں اشارہ نہیں دیا، کہیں کنایے سے نہیں کی کہ ہم اس موجودہ سسٹم کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ البتہ اگر ہم خود ہی کوئی الٹا سیدھا کام کریں، لیکن اس قسم کے خدشے کا اظہار ابھی پرائم منسٹر نے جب لنڈن میں پتہ نہیں پرائم منسٹر صاحب کو کس نے کہا، اس میں بھی شاید کیا کہ قومی حکومت بننی چاہیے۔ میں آپ سے عرض کروں، میں 94 میں میں مسلم لیگ نون کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ اخبار نویس امریکہ سے ہو کے آئے، میں نام اب نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا جی بس وہاں امریکہ میں تو ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کا سلسلہ بن گیا ہے۔ اچھا جناب، وہ یہ ہو رہا ہے، فلاں آ جائیں گے، 3 سال کے لیے بنے گی۔ پھر آگے جی جوڈیشری کی بات۔ اچھا، ٹیکنوکریٹس نے جو ایک وزیر اعظم ٹیکنوکریٹ، یہ شوکت عزیز آیا، یہ جو 5 سال انہوں نے پورے کیے نا، پہلے 1.5 سال کی یہ اپنا ظفر اللہ جمالی صاحب، پھر انہیں انتقال اقتدار ہوا، پھر شجاعت صاحب بنے 40 دن کے لیے، پھر ان کی وزارت عظمیٰ کا چیئرمین ہوا، پھر اس کے بعد جناب علی یہ آ گئے شوکت عزیز صاحب، پھر ان کا دھڑن تختہ ہوا، یہ انہوں نے 5 سال پورے کیے، اور ہر ایک کے بعد کہا جی ہم پرامن انتقال اقتدار کی یہ مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اگر یہ جو انہوں نے فرمائی ہے نا جی کہ یہ معاملے تھے اقتصادی اور توانائی کے اور بے روزگاری، مہنگائی کے اور وار اینڈ ٹیرر، بلا شبہ یہ بڑے مسائل ہیں، سب سے بڑے مسائل ہیں۔ اور اس کے لیے قومی حکومت کی جب بات ہوتی ہے تو قومی حکومت ڈکلیئر کریں کہ یہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے، اس میں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر کی تمام پارٹیاں اگر اس حکومت میں شامل ہوں تو پھر تو یہ قومی حکومت ہے، ادروائز تو نہیں خراب ہو گئے۔ اسما اتنے حالات خراب ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ایک فارمولہ انہوں نے دے دیا ایک نیشنل گورنمنٹ کا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ان چیزوں کو آپ فالو کریں، ملک میں دہشت گردی ہے، توانائی کا جو بحران ہے اور بے روزگاری ہے، ان تمام چیزوں کو فوکس کریں۔ اور پاکستان قومی حکومت کا فارمولہ آ رہا تھا سامنے، کچھ ایسی خدشات تھے۔ ٹیکنوکریٹ کی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو جمہوریت کے لیے دن رات لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی جب بات کی کہ آرمی کے ساتھ مذاکرات کریں اور جوڈیشری کے ساتھ، تو ہم نے اس پر سخت اعتراض کیا کہ اس کا یہ مقصد ہوا اور یہ مطلب دنیا میں ہم دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری ادارے فیل ہو گئے ہیں کہ ہم آرمی اور جوڈیشری کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ وہ تو اس وقت جب نواز شریف صاحب کی پارٹی سے یہ ویو پوائنٹ آیا تو وی ٹوٹلی ریجیکٹڈ۔ لیکن جو پارٹی بھی پاکستان کے حق میں پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی فارمولہ دیتی ہے، پہلے انہوں نے دیا، ان کے ساتھ ہم نے بالکل اس کو قبول کیا۔ وی ہیو نو ہینگ اپس۔ اگر ان کی پارٹی دیتی ہے اکنامک اور الیکٹرسٹی، سب کچھ آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمارے ایجنڈے پر آپ کے اتحادی بہت زیادہ نا، وجہ کیا ہے؟ ہر ایک اپنا آپ کو کوئی مثال کی معیشت دے دیتا ہے، کوئی آپ کو 25 سالہ پلان دے دیتا ہے، تو آپ لوگوں کا اپنا ویژن کہاں ہے؟ دیکھیں ہمارا بجلی نہیں، اس ملک میں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کو اتنی سب کی ضرورت پڑ گئی تو آپ لوگ خود کیا کر رہے ہیں؟ سب کی ضرورت جو ہے ہمیں صرف یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت کو اس ملک میں اسٹرانگ کرنے کے لیے، انسٹیٹیوشن اسٹرانگ کرنے کے لیے، جو پہلے ریزنز نون ٹو ایوری بڈی کیوں انسٹیٹیوشنز جمہوریت اس کے ملک میں اسٹرانگ نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں یہ نہیں کہ ہماری کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہے، ہماری کوئی اقتصادی پالیسی نہیں ہے، ہمارا ویژن نہیں ہے۔ اگر ہمارا ویژن نہیں ہوتا تو یہ ہماری تیسری چوتھی دفعہ ہے جو ہم گورنمنٹ میں لارجر انٹرسٹ، ٹھیک ہے، لارجر انٹرسٹ سر یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ لارجر انٹرسٹ میں ساری سیاسی جماعتیں آ جاتی ہیں، عوام کہاں جاتے ہیں اس لارجر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک کو منایا، دوسرے کو کہتے ہیں جی ہم نے سب کے ساتھ، ہر ایک کو یہ دیتے ہیں لالی پاپ۔ ان میں کوئی انہوں نے مسئلہ جو ہے نا، بڑے یہ جو مسائل جن کا بار بار ذکر، ہم نے بھی 10 نکاتی قومی ایجنڈا دیا، کوئی مسئلہ انہوں نے حل نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے اور یہ مکمل طور پر انکمپیٹنٹ اور نااہل ہے اور چلاکیاں کرتے ہیں۔ وجہ کہ جاوید ہاشمی صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ 10 ارب روپے اگر رائیونڈ روڈ پر لگیں گے تو باقی پیسہ عوام کی ترقی کے لیے کہاں جائے گا؟ یہ آپ کے اگر ہم انکمپیٹنٹ ہیں تو جاوید ہاشمی صاحب نے یہ پریس کانفرنس پھر کیوں کی؟ جاوید ہاشمی صاحب کی میں عزت بھی کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں، لیڈر ہے اس ملک کے سینئر لیڈر۔ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں بات کروں۔
10 अरब रुपए की वो बात करते हैं, वो लाएं सामने, ये ले आए इनका जो अपना पीपल्स पार्टी। मैं जो बात कर रहा हूं, मेरी पार्टी में अगर कोई दुरुस्त बात करता है तो दुरुस्त बात करे। मतलब जावेद हाशमी साहब का एक कद काट तो है, लेकिन जावेद हाशमी साहब को 3 सीटें जो हैं, अभी 3 टिकट दिए गए। जावेद हाशमी साहब की बेटी को टिकट दिया गया, जावेद हाशमी साहब को एकोमोडेट किया गया। जावेद हाशमी साहब जब से उनके दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं, वो अगर, मैं ये जरूर कहूंगा, ये जरूर बात करें, लेकिन जावेद हाशमी साहब के कद काट के लीडर को मालूम होना चाहिए कि जब पार्टी की मजलिस आमला का इजलास होता है, जब पार्टी के अंदरूनी इजलास होते हैं, वहां ये बातें क्यों नहीं करते, वहां बातें करें। लेकिन वो तो अक्सर कहते हैं, उनसे बात हो तो वो कहते हैं मैं तो खुल के बात, मैं जो बात कहता हूं उसकी बुनियाद पर फिर पार्टी का डिसिप्लिन और सारी दुनिया को जमहूरी उसूल हैं वो यही होते हैं कि आप अंदर बात करें, अगर आपकी बात जो है वहां अक्सरियत राय से मान ली जाए तो अच्छी बात है, नहीं मानी जाए तो जो मेजॉरिटी का फैसला वही फैसला होता है, यही डिसिप्लिन है। लेकिन अगर 10 अरब रुपए नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ रायविंड रोड पर महज अपनी जात के लिए खर्च कर रहे हैं और रायविंड रोड पर कोई 5-10 लाख की आबादी नहीं है और लोग नहीं है, वहां कारखाने नहीं है, वहां लोगों की जमीनें नहीं है, वहां एग्रीकल्चर नहीं है, फिर तो कोई बात हुई, अवाम के लिए काम तो बात है। लार्जर इंटरेस्ट क्या होते हैं आगा साहब? आपने भी कहा कि आप मुल्क की मफाद के लिए हुकूमत को आपने मशवरा दिया, कौमी हुकूमत का आइन में तो गुंजाइश ऐसी नहीं हमें नजर आती, लेकिन होगा क्या? आप लोग शामिल होंगे किसी ना किसी तरीके से? बार बार मेरा एक ही सवाल है कि आप कैबिनेट में किस तरीके से शामिल होंगे? देखिए आसमा, जो हमने फार्मूला दिया है वो विद इन द सिस्टम दिया है, कोई हमने सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई फार्मूला नहीं दिया। हम चाहते हैं कि सिस्टम चलता रहे। रही बात ये, एक बात जरूर करना चाहूंगा कि ये बार बार चैलेंज कर रहे हैं, मैं ये 10 अरब की बात करते हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि मैं इंशाल्लाह इनको आपके किसी प्रोग्राम में 20-22 अरब रुपए के सबूत फ्राहम करूंगा कि वो नहीं, मैंने चैलेंज नहीं किया, मैंने कहा और पहले भी लगे थे पिछले दौर के अंदर भी, चलो मैं उस वक्त भी अरबों रुपए लगे थे। बात सुने, वहां पे जहां पे सड़क जा रही है वहां पे तो आबादी कोई नहीं है इनके महल के अलावा। दूसरी बात एक और मैं इंकशाफ कर दूं, ये अभी कलमा चौक से मॉडल टाउन तक एक फ्लाईओवर बन रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, और कलमा चौक से मॉडल टाउन सिर्फ इनके घर के लिए, वो घर के बाहर उतरेगा इनके। कमाल करते हैं आप। आपने पिछली दफा भी जो टिमी ब्रिज बनाया था किसके लिए बनाया था ये तो बता दें। उस वक्त आपने इनकार किया, बाद में शादी भी निकल आई, शहबाज शरीफ साहब की शादी भी निकल आई वहां पे। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे इस बात में बहुत सारा गंदा है। आप ऐसे करते हैं, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा है कि इनके असूल ये है कि अपना मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। देखिए, मैं अभी 3 दिन पहले लाहौर से होके आया हूं, बिलाशुबा ये फ्लाई ओवर एक नहीं बन रहा, 2 बन रहे हैं इस वक्त। और लाहौर में जो ट्रैफिक है, सारी दुनिया में अगर आगा साहब ने दुनिया देखी और जरूर देखी होगी, जब ट्रैफिक के मसाइल इतने गंभीर हो जाएं कि जगह, तो फिर ये फ्लाईओवर ही हाल है। और ये कह देना कि जी कलमा चौक से ये अपना मॉडल टाउन तक, यानी मॉडल टाउन के आगे आबादी नहीं है। मैं फिर ये अर्ज कर रहा हूं कि ये बात इस तरह से कह देना कि जी मॉडल टाउन के आगे कोई आबादी नहीं है, कलमा चौक से पीछे कोई आबादी नहीं है, कोई अगर खुदा का किसी को खौफ हो तो वो इस तरह की बातें न करें। इन्होंने अपनी सारी अपना 5 साल हुकूमत में यहाँ पिंडी में कमेटी चौक पे एक बनाया अपना ओवरहेड ब्रिज, आज तक दूसरा नहीं बनाया, और 4 साल 5 साल इंटरेस्ट के लिए हमें लग रहा है आपस के इंटरेस्ट के लिए तमाम सियासतदान इकट्ठे हो जाते हैं। आवाम के इंटरेस्ट के लिए सियासतदान क्या करते हैं, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।